آج کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، حشر کے دن حکم ہوگا کہ اللہ کے حضور سجدہ کرو، جو نہیں پڑھتا وہ بھی کرنا چاہے گا، لیکن افسوس بے نمازی کی کمر اکڑ جائے گی، وہ آرزو رکھنے کے باوجود بھی سجدہ نہیں کر پائے گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کچھ لوگ جہنم کی طرف دھکیلے جا رہے ہوں گے، تو ان سے کچھ لوگ سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، کیا ہو گیا ہے تمہیں، تم جہنم کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ تو آگے سے جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، صرف نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اور ہم سقر کی طرف جا رہے ہیں، جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا حساب جو بندے سے لیا جائے گا قیامت کے دن، وہ نماز کا لیا جائے گا۔ پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا۔ ایک بندہ اللہ کے حضور جب کھڑا ہوگا، اللہ اس سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں 30 سال 40 سال 50 سال یا 60 سال کی جو میں نے تمہیں زندگی دی تھی، کیا تم نے ان جو تمہیں ہم نے عمر دی تھی، زندگی دی تھی 50 سال کے، کیا تم نے اس میں پوری نماز پڑھ کے آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ تو کاؤنٹنگ ہوگی کہ اس کا نام اعمال میں سے چیک کیا جائے کہ اس نے پوری نماز پڑھی ہے کہ نہیں 50 سالوں کے اندر ہے۔ تو چیک ان ہوگا، کاؤنٹنگ ہوگی، تو پتہ چلا کہ نماز اس نے اپنی پوری زندگی میں نہیں پڑھی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اچھا دیکھو اس نے کوئی تہجد وغیرہ یا نفل وغیرہ کوئی ایکسٹرا نماز پڑھی ہو تو اس کو ملاؤ، اگر اس نے پڑھی ہے، جو اس کے نماز کو برابر کر سکے۔ اور جب ملایا جائے گا، اگر تب بھی نہیں وہ کاؤنٹنگ پوری ہوگی جو 50 سال میں نماز ہونی چاہیے، ایک مثال کے طور پہ 20,000 اگر نماز ہونی چاہیے اور سب کچھ ملانے کے بعد بھی 15,000 یا 16 یا 17,000 کے قریب ہوتا ہے، تو نام اعمال بند، پھینکو اس کو جہنم میں۔ اور وہی دوسرے شخص کی بات کیا ہے کہ جب دوسرا انسان اللہ کے سامنے آئے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے ہم نے جو تمہیں زندگی دی تھی اس میں کیا تم نے پوری نماز پڑھی؟ اس کا نام اعمال چیک ہوگا، کاؤنٹنگ ہوگی، اور اگر اس نے پوری نماز اپنی زندگی کے اندر پڑھی ہوگی، اگر اس نے پوری زندگی نماز اپنی پڑھی ہوگی، جو ایک مثال ہم نے آپ کو بتایا 20,000 کے قریب، اگر یہ واقعی میں اس کا پورا 20,000 نکل گیا نماز، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ بس اب اس کے آگے کا سوال ہونا چاہیے، لیکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے جب اس کی نماز پوری کمپلیٹ ہے تو اب اس میں یہ چیک کرو کہ اس نے کتنا خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھی، اور اس نے کتنا نبی کے سنت کے بتائے ہوئے طریقے پہ کیا۔ اللہ اکبر۔ ایک تو نماز کا کمپلیٹ ہونا ہم لوگوں کی زندگی میں جو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، یہ تو ویسے ہی مشکل کام ہے، اور دوسرا جب کمپلیٹ کیسے ہو بھی گیا، اس کے باوجود جب دکھایا جائے گا، جب ملایا جائے گا، کاؤنٹنگ ہوگا، اس کے باوجود کیا ہوگا کہ اب اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے دل کے ساتھ کتنا پڑھا، خشوع اور خضوع کے ساتھ کتنا پڑھا، نبی کے طریقے پہ اس نے کتنا پڑھا۔ اور اگر اس میں پکڑا گیا، وہ نبی کے طریقے پر نہ ہوا، خشوع اور خضوع کے ساتھ نہ ہوا، تو نام اعمال بند، پھینکو اس کو بھی جہنم میں۔ میرے بھائیوں، آپ اور ہم سوچیں، غور کریں کہ ہم نماز کو اتنا ہلکے میں لیے ہوئے ہیں، صرف نماز کے سوال پہ ہم لوگ جہنم میں ہوں گے، صرف نماز کے، اور سارے سوالوں کا جواب تو آپ رکھ دیں ایک طرف، اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ صرف نماز کے بارے میں اگر ہم نے اپنی نماز کو حفاظت نہیں کیا، اگر ہم نے اپنے نماز کو قائم نہیں کیا، تو میرے بھائیوں ہم بھی اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر دیکھ لیں۔ اور میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو نماز ماشاءاللہ 5 وقتہ پڑھتے ہیں اور ساتھ تہجد بھی نہیں چھوڑتے ہیں، میں ان لوگوں سے درخواست کرتا ہوں میرے بھائیوں کہ نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کریں، نماز میں دل لگی پیدا کریں، نماز کے لیے فکر مند ہو، اور جب نماز میں کھڑے ہوں تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا ذہن کسی کاروبار میں لگا ہو، کسی کے فیملی پہ لگا ہو، کسی کے بیماری میں لگا ہو، کسی کو کچھ، ایسا نہ ہو۔ ہاں وسوسہ آتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے،
مگر میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ جب وسوسہ آئے تو اس کی ایک دعا ہے اور اس کو تھتکار لو، یا تو پھر آپ اس وسوسے کو جھٹکیے. جیسا کہ اگر میرے دماغ میں کچھ ایسی بات آ جا رہی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ فضول بات ہے تو آپ اس کو فوراً جھٹکیے. آپ اللہ کی طرف پورا اپنا دھیان لگائیے، اللہ کے حضور اپنا پورا فوکس کریے. ایسا نہ ہو کہ جو وسوسہ آیا ہے اسی میں آپ لطف لیتے رہیں، مزہ لیتے رہیں اور نماز یہاں پوری کمپلیٹ ہو گئی. اور جیسے ہم نے آگے ایک آیت پڑھی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے. کون سی نماز بے حیائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے؟ میرے بھائیوں، نماز جب ہم جو طریقہ بتایا گیا ہے اس کے اکارڈنگ ہم نماز پڑھیں گے، بالکل جیسے نبی کا طریقہ ہے، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، جو بھی اس کا طریقہ، اگر ہم اس کے طریقوں کے ساتھ جو اس کا فارمیلٹیز ہے اگر اس کو ہم پورا کا پورا ادا کریں گے اور نماز جیسی پڑھنی چاہیے ویسا اگر ہم پڑھیں گے، واللہ نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے بے شک روکے گی. اللہ اکبر. اور بعض لوگ پریشان ہیں کہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی ہماری بے حیائی، ہمارے برے کاموں نہیں رکتی ہے. کیوں نہیں رکتی ہے؟ ایک تو انسان نماز نہیں پڑھتا، ان کی تو بات ہی مت کریں، اور دوسرا جو نماز پڑھتے ہیں وہ خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، اتنا پریشر رہتا ہے کہ وہ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. کتنی عجیب ہے جستجو گناہ کے اقبال. لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے. تو میرے بھائیوں، اپنے آپ میں دلچسپی پیدا کریں نماز کے لیے، اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے مطابق گزاریں اور اپنے گھروں کے اندر دین نافذ کریں. اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو نماز کا فکر مند کریں، اور سب سے بڑی بات پہلے اپنے آپ کو کریں. میرے بھائیوں، یہ نماز کو ہلکے میں لینے والی چیز نہیں ہے. اس نماز کے لیے ہمیں جد و جہد کرنا ہوگا، اس نماز کے لیے ہمیں فکر مند ہونا پڑے گا، اس نماز کے لیے ہمیں پوری تیاری کرنی ہوگی کہ ہماری نماز قضا نہ ہونے پائے، ہماری نماز چھوٹنے نہ پائے. میرے بھائیوں، تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ سننے اور کہنے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، جو ہم میں سے پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو تو دور عطا فرما. اے اللہ، ہم میں سے جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرض ادائیگی کر. اللہ، اے اللہ، ہم میں سے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے قبروں کو تو نور سے بھر دے. اے اللہ، اس دنیا میں پورے جہانوں میں امت مسلمہ جہاں بھی پریشان حال ہیں اے اللہ ان کی تو پریشانیوں کو دور عطا فرما اور ان کے دعاؤں کو تو قبول عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.